أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اور اگلی مثال کو پھر اس رکوع سے شروع کر رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت کریمہ میں بات یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اتنی مدت کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے تو تم لوگ ایسے نہ ہو کہ اب ان کی ناقدری کرو اور ان کی بات سنو. اور یہ جو فترت میں انبیاء علیہ السلام اتنا طویل ایک وقفہ گزرا ہے، اس کے بعد جو آئے ہیں تو ان کی قدر کرو. اور اگر تم انہیں قبول نہیں کرو گے تو ہم اسی طرح نسل کو بدل دیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بات ہوئی تھی اور ان کی بات کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تو ہم نے انہیں بدل دیا. ایک اصولی بات جو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہے یہاں پر بھی وہ آ رہی ہے اب، اور اس میں ایک مرحلے کی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے اچھے بندے جب بھی دنیا میں آتے ہیں اور قومیں انہیں قبول نہیں کرتی، معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا، تو ناکام اور خسارہ اور نقصان ان آنے والوں کا نہیں ہوتا، ناکام قوم ہو جاتی. بس اتنی سی بات ہے، آگے اس کی شرح جو بھی آپ کر لیں. انبیاء علیہ السلام آئے، قوموں نے نہیں مانا تو قوم نے اپنا ہی نقصان کیا. نبیوں کا کیا نقصان ہوا علیہ السلام؟ مسلمانوں میں اللہ نے اچھے اچھے لیڈرز پیدا کیے اور قوموں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کا کیا بگڑا؟ جو علم، جو تقویٰ، جو صلاحیتیں ان میں تھیں وہ سب کی سب برقرار رہیں. قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو قوم خراب ہوئی نا، قوم نے خسارہ اپنا کیا، قوم نے اپنے اندھے پن کا ثبوت دیا، ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی مخالفت اور ان سے نفع نہ اٹھانا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو اللہ کی جانب سے حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے کہ قیامت میں کہیں یہ نہ کہیں، یہ آیا ہے نا کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، کبھی یہ کہو کہ کوئی بشیر اور نذیر ہمارے پاس آیا ہی نہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب یہ بشیر اور نذیر آ گئے ہیں علیہ السلام، ان کی بات مانو. تو یہ چیز ہے جو قوموں کے ساتھ پیش آتی ہے. اس لیے جو آدمی بھی دین کی دعوت لے کے آتا ہے، حقیقت میں اگر واقعی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس آدمی کی بات کو سننا چاہیے. نہ سننے سے اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے، اس کا کچھ نقصان نہیں، اس نے تو اللہ کی بات کو پہنچا دی. اس کی ایک مثال اللہ نے یہ دی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا علیکم جو تمہارے اوپر ہوا. اللہ تعالی کا کون سا انعام ان پر ہوا؟ اللہ کے 20 انعامات، اور سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہوا کہ توحید خدا نے اپنی نے دی. پوری کائنات میں اس وقت کہیں توحید نہیں تھی، اللہ کی وحدانیت نہیں تھی. اقوام یہاں بس رہی تھیں، یہ بنی اسرائیلی تھے، مکہ مکرمہ میں بنی اسماعیل کے لوگ تھے، اور پھر اسی طرح یونانی تھے، چینی تھے، رومی تھے اور مصری تھے. یہ سب کی سب قومیں بس رہی تھیں، اور کوئی ایک قوم خدا کی توحید کی قائل نہیں تھی بجز ان کے. اللہ کا اتنا بڑا انعام تھا ان پہ. یہ خدا کی توحید انسان کے عقیدے میں ہی نہیں، انسان کی عملی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے، اور عملی زندگی میں آدمی آزاد ہوتا ہے، حریت ہوتی ہے، جرت پیدا ہوتی ہے خدا کی توحید سے، جسے کہتے ہیں ڈیئر سٹیپس، بڑے بڑے کام، بڑے بڑے قدم اٹھانا. یہ آدمی اللہ کے بھروسے پہ کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر آدمی نہیں کر سکتا. اللہ کی توحید سکھاتی ہے کہ مانگنا اللہ ہی سے ہے، اور اللہ ہی کی توحید سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اس کی کرنی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے خدا کی توحید، پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے جتنی جتنی توحید اللہ کی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اتنا آدمی نہ ڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بالکل ظاہر بھی کر دیتے ہیں. اور یہ ان سے پوچھئے جو لوگ اللہ کے ایسے اچھے بندوں کے ساتھ رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تاتاریوں کے ہاں اور ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے اشارے سے بات کی. جو بادشاہ تھا تاتاریوں کا، اس نے اشارے میں یہ بات کہی کہ کہیں آپ حکومت تو نہیں لینا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا تم اپنی اس حکومت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم زمین پوری کی حکومت اور تاتاریوں کی ساری سلطنت لا یساوی فی السن، میری نگاہ میں ایک پائی کے برابر نہیں. اور شیخ کہتے تھے ان بستانی فی صدری، میری جنت، میرا باغ میرے سینے میں ہے، جہاں چاہتا ہوں لے کے چلا جاتا ہوں اپنی جنت کو، اس کا وجود میرے اندر. اور اللہ پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہر آدمی جس نے مرنے سے پہلے اپنی دنیا میں جنت نہیں دیکھی، موت کے بعد بھی اس کے لیے جنت نہیں. یعنی وہ اثرات جو جنت کے ہیں اس زندگی میں محسوس ہوتے ہیں اللہ پہ بھروسے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. یہ توحید کا عقیدہ انسان کی ساری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. خدا کے علاوہ نہ کسی سے امید رہتی ہے اور خدا کے علاوہ نہ کسی کا خوف رہتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یاد کرو میری قوم والو، اللہ نے جو انعام تم پر بھی کیا ہے. اس جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالی نے تم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنائے ہیں. اس جعل فیکم انبیاء یعنی پیدا کیے ہیں تم میں انبیاء علیہ السلام. اس جعل فیکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم تمام کے تمام نبی ہو گئے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم میں خدا نے نبوت رکھی ہے. ایک تو یہ، اور دوسری چیز وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تم کو بادشاہ کر دیا ہے، یعنی تم میں بادشاہت بھی آئی ہے. دونوں چیزیں خدا نے رکھی ہیں، نبوت بھی اور بادشاہت بھی. اور یہ نبوت اور بادشاہت جمع ہو گئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام میں، اور پھر ان کے بعد یہ چیز جمع ہو گئی تھی ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام میں. دونوں میں یہ چیزیں جمع ہو گئی تھیں، نبوت بھی اور بادشاہت بھی. یہاں بعض حضرات نے ملوک سے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ وجعلکم ملوکا تم سب کو بادشاہ بنا دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وجعلکم ملوکا تو تم میں سے بعض کو بادشاہ بنایا ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں اتنی لمبی بات کی ضرورت ہی کیا ہے. ملوک کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ آزاد، خود مختار، صاحب حیثیت. کہ تم مصر میں تھے تو تمہیں کتنی مصیبتیں تھیں،
فرعون کی سلطنت میں اس کے زیر اثر تھے، اللہ نے یہاں پر آ کے تمہیں آزاد بنا دیا ہے، تو آزادی کو تعبیر فرمایا بادشاہت سے کہ تم بادشاہ ہو گئے ہو، آزاد ہو گئے ہو، خود مختار ہو گئے ہو، اور ہر ایک صاحب حیثیت ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات مفسرین کہتے ہیں جو دوسری کے قریب قریب ہے کہ تم سب لوگوں کو اللہ تعالی نے ایسا بنا دیا ہے کہ تم اپنے اخراجات کو، معیشت کو صحیح معنی میں پورا کر سکتے ہو، تو جعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں ایسا کر دیا۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے گھر دے دیا اور اس کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی اور اس کو رزق دے دیا اللہ نے کھانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بادشاہ ہے۔ یہی چیزیں انسان کی زندگی میں بنیادی طور پر پیش آتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے، اور اسی چیزوں سے انسان بادشاہ بنتا ہے، کیونکہ آزادی انسان کی قائم رہتی۔ اور یہی چیز جب قوموں کی سطح پر آ جاتی ہے تو اس وقت ایک اور چیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قومیں جب آسودہ حال ہو جاتی ہیں، جب انہوں نے اپنے ملک قرضوں پہ نہیں چلانے ہوتے، اور جب ان کی معیشت استوار ہوتی ہے، اور جب دنیا میں غلبہ، طاقت، عروج انہیں ملتا ہے، تو اس قوم کو ایک نظریہ چاہیے ہوتا ہے، وہ نظریے کے ساتھ اپنی قوم کو زندہ رکھتے ہیں لوگ، اور وہ نظریہ چلتا ہے۔ روس جو اتنی بڑی امپائر بن گیا تو تمام تر سہولتیں اس میں تھیں، پیسہ تھا نا، اور آزاد تجارت تھی، معیشت تھی، جیسے بھی وہ چلاتے تھے، مساوات تھی اپنی پبلک کو، اس کے ساتھ ساتھ ایک نظریہ انہوں نے دے دیا کمیونزم کا کہ اس پہ ہم جئیں اور مرے۔ اب جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ یہ تھا سرمایہ داری کا، اور پوری دنیا سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ ہی رہی ہے، اور جو اس کی آفتیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور اب دنیا کو یہ چاہیے چیز کہ ان کے پاس کوئی نظریہ ہو۔ یہ ویکیوم ہو گیا ہے بہت بڑا، اور قومیں اس کی تلاش میں ہیں۔ جو لوگ بھی پڑھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس نظریہ کیا ہے، دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ جو کچھ بھی ملے پڑھتے ہیں اسے۔ اور جتنے بھی نظریات اب کمیونزم کے بعد دنیا میں چل رہے ہیں، اس میں جس حد تک اسلام کو پیش کیا جانا چاہیے تھا اس میں کمی ہے، اور یہ خلا اس کی ضرورت محسوس کر کے اس ہنری کیسنجر نے کہا، اور بات اس نے واقعی اس درجے کی کہی کہ اپنی قوم میں کافر ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی اور حق ادا کیا۔ اس نے کہا کہ روس کے بعد جو خلا پیدا ہو جائے گا، اگر اس خلا کو پورا کرنے کے لیے دنیا نے یہ چاہا کہ اسلام کو لے آئے، تو ہم دوبارہ کمیونزم کو زندہ کرنے کو ترجیح دیں گے، اسلام کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ اس نے صاف کہا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ قوموں کا جو عروج ہوتا ہے وہ ہر طرف سے آسودہ حال ہو جاتے ہیں، کھانے کی دقت نہیں، پینا نہیں ہے، اس کی کوئی دقت نہیں ہے، معیشت کی دقت نہیں، مکان اپنے، گھر اپنے، معیشت اپنی، بیوی، سب چیزیں میسر آ گئیں۔ اب کیا زندگی میں کرنا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کسی نظریے کی تلاش کرو، اس کے مطابق کام کریں۔ وہ نظریہ اب ویکیوم ہے پوری دنیا میں، اور مسلمان ان قوموں کو خود ان کی زبانوں میں وہ چیز نہیں پہنچا رہے، اور یہ بہت بڑا تاریخی حادثہ پیش آئے گا کبھی نہ کبھی تو، کہ اگر مسلمان محنت نہیں کریں گے اور چند سالوں میں اسے کور نہیں کریں گے تو کوئی بھی چیز اگر غالب آ جاتی ہے، بدھسٹ غالب آ جاتے ہیں، ہندوازم غالب آ جاتا ہے، اگرچہ ان کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن قومیں جب تلاش میں نکلتی ہیں ان چیزوں کے تو پھر کبھی کبھی حادثاتی طور پر کسی چیز کو وہ اپنا لیا کرتے ہیں۔ یہ تاریخی حادثہ کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے، اور مسلمان بالعموم اس سے بے خبر زندگی گزار، اور کسی حد تک مسلمان بیچارے
درست بھی ہیں کہ ان کو تو ابھی کھانے پینے سے اپنی معاش سے ہی فرصت نہیں ملی، اتنی بلندی پہ وہ کہاں جا کر سوچیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے مفسرین نے اس لیے یہاں کہا کہ وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے، آزاد ہو تم، فرعون کے تسلط میں نہیں رہے ہو، نبوت تمہارے اپنی گھر کی چیز گویا کہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہر طرح سے تم پر مہربانی کی ہے، وآتاکم، اور تمہیں وہ دیا ہے ما لم یؤت احدا من العالمین، جو کچھ کے لم یوتے نہیں دیا گیا، احدن کسی کو نہیں دیا گیا، من العالمین جہان میں سے، پوری دنیا میں اللہ نے کسی کو وہ چیز نہیں دی جو تمہیں دی ہے۔ یہ ہے خدا کی توحید کہ پوری دنیا میں اللہ کی نگاہ پڑی ہے تو ان پر پڑی ہے، اور خدا نے اپنی توحید سے انہیں نوازا ہے۔ اور یہی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نظر کی مشرق اور مغرب پر، اور خدا سب قوموں سے ناراض ہوا سوائے چند ایک عیسائیوں کے اہل کتاب میں سے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور آپ نے فرمایا خدا مشرق اور مغرب سے ناراض ہوا، اور پھر اللہ نے چنا ان میں سے عربوں کو، اور عربوں میں سے پھر خدا نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں پوری کائنات کا، پوری دنیا کا نچوڑ اور خلاصہ ہوں، اللہ نے مجھے چنا۔ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تمہیں چنا، اللہ نے اپنی توحید کا پیغام جو تمہیں پہنچایا اور تم اس پہ کاربند ہوئے، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو کسی کو نہیں دیا گیا دنیا میں،